اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها زل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله بنفسي تقوى الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا بندگان خدا سب ایک ساتھ مل کر میرے ساتھ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزشتہ جمعے کو صحت و سلامتی اور طول عمر کی دعا کی تھی آغائے رہبر کی، اور آج آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہا ہوں۔ تمام عالم انسانیت بالخصوص عالم اسلام، عالم تشیع، مراجع کرام اور خاص طور سے ملت ایران، ان سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں مردان با وفا، انسان با وفا، کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو اپنے پروردگار سے انہوں نے کیا تھا۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے 23ویں نمبر کی، یہ آیت کریمہ یوم عاشوراء بار بار امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کی۔ جب کوئی جانثار جاتا تھا اور جا کر جام شہادت پیتا تھا تو آپ اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی گویا کہ امام مظلوم کی یوم عاشوراء
مطابق تھی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ اہل ایمان، صاحب ایمان، ایمانداروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو اپنے پروردگار سے انہوں نے کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا وقت معین پورا کر کے درگاہ رب العزت میں حاضر ہو گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں وقت کا اور حکم الہی کا۔ اور ان بندوں کی شان یہ ہے کہ زندگی کے لمحات میں کسی لمحے بھی انہوں نے اپنے اس عہد میں ذرا بھی رد و بدل نہیں کی ہے، عدل بدل نہیں کی ہے پوری زندگی میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ قرآن نے بیان کیا ہے تو یہ جب نزول قرآن ہو رہا تھا اس زمانے کے کوئی لوگ ہوں گے، بدر کے ہوں گے شہداء، احد کے ہوں گے شہداء، دوسری جنگوں میں جو شہداء ہیں وہ ہوں گے یہ لوگ؟ نہیں، یہ لوگ آج بھی ہیں جو اپنے عہد کر اوپر قائم ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا سلام ہو اس پاک روح پر، میرا سلام ہو اس مرد مجاہد پر اور اس روح پر جو بزم شہداء میں، وہ جو بزم شہداء ہے اس میں جا کر متمکن ہو گئی۔ سلام ہے جب وہ پیدا ہوئے اس پر بھی، جب وہ زندہ رہے اس پر بھی، دنیا سے گئے اور جب وہ زندہ کیے جائیں گے اس پر بھی۔ بندگان خدا، کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آغائے خامنہئی کی شہادت پر دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ چاہے منہ سے نہ بولے ہوں لیکن ان کے دل نے دل کو تعزیت پیش کی ہے، اس لیے کہ وہ انسانیت کی طرفداری کا دم بھرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تمام دنیا، لوگ کہتے ہیں اور دیکھا بھی ہے آپ نے، بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں اور یکایک صبح کو حملہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ ہم باتوں میں الجھا کر یا بات کے ذریعے یا اور کسی بہانے سے شہادت کے اثر کو کم کر دیں گے یا خون ناحق کے بہنے کی روانی کو کم کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ عمر سعد نے بھی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کی تھی اور آخر میں جب کہا کہ یزید کی طرف کیا ہے، میری طرف آ جا، تو کہا میرے باغات برباد ہو جائیں گے، میرا مال لٹ جائے گا۔ تو امام نے کہا گھر برباد ہو جائے گا، کہا میں گھر بھی دے دوں گا، باغ بھی دے دوں گا، کہا میری اولاد مر جائے گی۔ تو امام نے پھر لاہور پڑھ دیا کہ اب اس کے بارے میں کچھ سوچنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطالبہ کیا تھا؟ بیعت کا مطالبہ تھا، یزید کا بیعت کا مطالبہ تھا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا واضح اعلان تھا، امام بار بار فرماتے تھے بلا شبہ زنا زادہ پسر زنا زادہ مجھے دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیتا ہے، قتل ہونا یا ذلت سے زندہ رہنا۔ افسوس کہ میں ذلت کو اختیار کروں، خدا، رسول، مومنین اور غیرت مند مردوں کو ہرگز ذلت گوارا نہیں، اور ذلیلوں کی پیروی سے بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نازش آفرین شہادت قبول کی جائے۔ یہ بنیادی اصول ہے۔
ذلت گوارا نہیں ہو سکتی، شہادت قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ شہادت سے دنیا کی زندگی میں بھی آبرو ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی عزت اور آبرو ہے۔ میں پھر ایک بار سلام کرتا ہوں اس روح پاک پر کہ انہوں نے شہادت کے دروازے کو کھولا ہے۔ خواہش کرتا ہوں کہ پالنے والے جو انجام ان کا ہوا وہی ہر صاحب عزت اور ہر مرد باغیرت کا ہونا چاہیے۔ اسکولی بچیوں کے اوپر بم گرایا گیا، وہ منظر آپ سب نے دیکھا ہوگا، 100-150 بچیوں کے جنازے ہیں اور لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے کاندھوں پر اٹھائے لیے جا رہے ہیں، اور سینکڑوں قبریں ہیں جس میں انہیں دفن کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بربریت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان پہ حملہ کیوں کر دیا، ان پہ حملہ کیوں کر دیا؟ ارے ظالم جہاں جہاں چھپا بیٹھا ہوگا وہاں وہاں حملہ کیا جائے گا۔ یہ روایت ٹوٹ گئی اور وہ روایت ٹوٹ گئی۔ روایتیں سب کس نے توڑی؟ ہندی کا لفظ استعمال کروں تو آپ کو بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ ساری مریادائیں کس نے توڑی ہیں؟ جب چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں، اپنا ملک عزیز ہے، لہذا مثال بھی یہیں سے، اپما بھی یہیں سے دی جائے گی۔ مہابھارت کی لڑائی ہو رہی ہے، آخری وقت آ گیا، بھیم نے دریودھن کو مار دیا اور ایک ایسی گدا ایسی جگہ ماری کہ جو اس لڑائی کے خلاف تھی، اصول کے خلاف تھی، جس سے وہ گر گیا۔ تو بھگوان کرشن کے جو بڑے بھائی تھے بلرام، داؤ جنہیں کہتے تھے، وہ وہاں آئے اور انہوں نے آنے کے بعد چاہا کہ بھیم کو مار دیں، اس لیے کہ اس نے گدا یدھ کی مریادہ کا النگھن کیا ہے، کمر سے نیچے وار کیا ہے۔ تو کرشن فوراً سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا بھیا رکیے، ٹھہریے، آپ بالکل مار دیجیے گا، مگر ایک بات کا جواب دیجیے کہ اگر اس بھیم نے ایک مریادہ کا النگھن کر دیا تو آپ اسے مار ڈال رہے ہیں، اور دیکھیے اس دریودھن نے کتنی مریاداؤں کا النگھن کیا ہے، اس نے تو زندگی میں سیکھا ہی نہیں کچھ اور مریادہ کا النگھن کرنے کے سوا، لہذا اب آپ کیوں چلا رہے ہیں، کیوں کچھ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ شروع سے لے کے دیکھ لیجئے، جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے ساری وہ روایتیں توڑی گئی ہیں، وہ ظلم کیے گئے ہیں جو انسانیت کے بھی خلاف ہیں، ملکی قوانین کے بھی خلاف ہیں، انسانیت کے بھی خلاف ہیں، ہر چیز کے خلاف ہیں، سب ہماری طرف۔ اور اس کے بعد تاریخی بات کہی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ جب مدد مانگنے کے لیے یہ لوگ گئے تھے تو آپ تیرتھ یاترا پر چلے گئے تھے اپنے بھائی سے۔ کرشن جی کہتے ہیں کہ آپ جب یہ مدد مانگنے گئے تھے آپ تیرتھ یاترا پہ چلے گئے تھے، جب آپ کا لڑائی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو آپ یہاں کیوں آئے اب؟ اور سنیے، انہوں نے کہا کہ سنیے کہ جب دھرم یدھ ہو تو ایک ماتر تیرتھ استھل جنگ کا میدان ہوتا ہے، اور کوئی تیرتھ استھل نہیں ہوتا ہے۔ جسے بات سمجھ میں آئے اسے سمجھ میں آئے، سمجھنی چاہیے یہ بات۔ کورو بھی اسی مذہب پہ تھے اور پانڈو بھی اسی مذہب پہ تھے، ان کا بھی نعرہ ایک تھا، ان کا بھی نعرہ ایک تھا، لیکن اس کے بعد بھی اصول کی لڑائی تھی تو بھگوان نے اس کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں دھرم کا راج ہو جائے، اصول کا راج ہو جائے، لہذا انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ بنکر میں چلے جاتے، حفاظت میں چلے جاتے۔ آپ ہی نے دیکھا اسی لڑائی میں کہ سب سے زیادہ فوکس ارجن پر تھا، اور ارجن کے آگے سارتھی کون تھا؟ کرشن جی تھے، تو انہیں تو چلا جانا چاہیے تھا کہیں نہیں۔ جسے بھی دنیا میں امن قائم کرنا ہو اور اصول و ضوابط قائم کرنے ہو، اسے لڑائی میں آگے رہنا پڑتا ہے، اسی کے بعد وہاں کامیابی ہوتی ہے اور اصول کا زندہ ہوتا ہے۔ بندگان خدا، ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے
غور کرنا چاہیے۔ جان بچانا، موت سے فرار کرنا، موت کو دعوت دینا ہے۔ موت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جتنا بھاگے گا اتنی موت اس کے پیچھے جائے گی۔ لہذا اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے اس دنیا سے جانے والے کی شان الگ ہی ہوتی ہے، اور فرار کرنے والے دنیا میں ہمیشہ بزدلوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا اچھا اسے نام نہیں دیا جاتا۔ 5 جون 1963 سے اسلامی انقلاب کی شروعات ہوئی ہے، جو ظاہر انقلاب پہلے سے بھی ہو رہی تھی، لیکن اس وقت سے لے کر اور شہادت کے دن تک اس بندے مومن اور مرد حق آگاہ نے انقلاب کی خدمت کی ہے، انقلاب کی نہیں، اسلام کی خدمت کی ہے، ملک کی خدمت کی ہے، اور اس طرح کا قوم کو جری اور ساز و سامان اور اسلحے سے لیس کر دیا کہ آج بڑی طاقت کے سامنے سینہ سپر کیے ہوئے ان کے بعد بھی ملک کھڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، آخری وقت تک اپنی ذمہ داری اور اپنے کام کا احساس اور کرتے ہوئے، ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ اب شبیں آ رہی ہیں، مولا کائنات کی شہادت کا وقت آنے والا ہے، وہ ذکر ہوگا۔ تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 17 رمضان تھی، ایک مرتبہ امام حسن کی طرف رک کر کے مولا نے پوچھا، میرے لال حسن، رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ کہا 17 دن گزر گئے۔ پھر اس طرف رک کر کے کہا، میرے لال حسین، اب باقی کتنے دن رہ گئے؟ کہا 13 دن باقی رہ گئے۔ اور اس کے بعد اپنی ریش مبارک کو پکڑ کے فرمایا کہ میں تو احسانی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شخص ہے کہ جو میری اس داڑھی کو میرے خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے میرے سے۔ پتہ چل گیا، قاتل کھڑا ہو گیا تھا، لیکن مولانا نے فرمایا اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے۔ سب کو معلوم تھا ابن ملجم قتل کرنا چاہتا، لہذا قتل کا شک ہو گیا، سب کو ظاہر سے پتہ چل جاتا ہے جب مولا بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی وہ شب جو شب ضربت ہے، تمام لوگ چاہتے ہیں کہ مولا کی حفاظت کی جائے، سیکورٹی دی جائے، اور دیکھ رہے ہیں مولا کہاں ہیں۔ عشاء کے بعد جب رات گہری ہو گئی، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں مولا کہاں ہیں، نہیں ملے۔ پتہ چلا کہ مولا غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، فاقہ کش لوگوں میں غذا تقسیم کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اس رات تک بھی مستحقین تک غذا تقسیم کی ہے، پہنچائی ہے۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے مسجد میں ابن ملجم کو دیکھا تو دوڑ کے گھر آئے ہیں کہ ابن ملجم وہاں ہے، لیکن مولا دوسرے راستے سے مسجد میں چلے گئے۔ اور جب مسجد چلے گئے تو پھر وہاں سے، تو میں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مرد حق آگاہ ہوتے ہیں، جن کی اللہ کی مرضی پر نظر ہوتی ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، حکم الہی کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے، امام حسن کے واقعات میں ملتا ہے، بار بار زہر دیا گیا، لیکن جب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ راہ شہادت سے میری بارگاہ میں آؤ، تو ہم راہ شہادت سے تیری بارگاہ میں آؤ۔ بندگان خدا، ہم کو اس بات کا انتہائی قلق اور ملال ہے کہ ہم آج ایسے رہبر سے محروم ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے اس بات کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، ان جیسا یا اس سے بہتر رہبر ہمیں مہیا کر دے گا، جو باہمت ہوگا، شجاع ہوگا، دلیر ہوگا، مرضی معبود پر نگاہ رکھنے والا ہوگا، ان کے حکم کا مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، اور جو اللہ کا حکم ہے وہی کرے گا۔ دعا کرتا ہوں پالنے والے مرحوم رہبر کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، اور تمام لوگ جو غمزدہ ہیں انہیں صبر جمیل عنایت فرما، اور ان کے چھوڑے ہوئے کام کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ اور ایک دن ہم یہ سنیں کہ بیت المقدس میں اذان ہو رہی ہے اور تمام مسلمان اس میں نماز پڑھ رہے ہیں،
اور اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ انا احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعہا وعفی عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرم وجودا وعلی کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا، نشهد ان لا الہ الا هو لطوف العباد بجودہ ولواذ للمذنبین بحلمہ، ونشهد ان محمدا نبیہ وحبیبا سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، قادۃ الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمہ۔ اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، شبۂ قدر شروع ہو جائیں گی۔ عشرۂ مغفرت گزر رہا ہے۔ خوشا نصیب ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بخش دیے گئے، اور ہم بھی خواہش کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بزرگوں کو بھی بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن نے اس شب کو کہیں لیلہ مبارکہ فرمایا ہے اور کہیں لیلۃ القدر کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ خداوند عالم شب قدر میں خیر و برکت و مغفرت نازل فرماتا ہے، اور تمام سال کے امور بقدر مصلحت و حکمت مقدر فرماتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر کا مقصد اس شب کی عظمت و حرمت، شرف، شان و منزلت کی طرف اشارہ ہے۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مومنین کو یعنی 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے شب قدر، یعنی اس شب میں مومنین کو عبادت کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان شبوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی شب بتائیے کہ جس میں، دوسری روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر سے جب پوچھا گیا اس کی تفسیر میں، لوگوں نے پوچھا کہ یہ 1000 مہینے کون ہیں، تو آپ نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ فرمایا کہ ایک شخص تھا وہاں بڑا جری اور بہادر تھا، اس نے 1000 مہینے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ لہذا لوگوں نے کہا کہ ہم تو 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جو 1000 مہینے تو کیا ایک دن جہاد میں نہ رسول کے ساتھ رہے، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 1000 مہینے جہاد نہیں کر سکتے۔ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نہیں کر سکتے، تو تمہیں اللہ نے ایک شب ایسی عطا کی ہے کہ اگر اس میں پوری رات تم عبادت کرو گے تو تمہیں 1000 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب میسر ہوگا، اور وہ شب قدر ہے۔ اس کی اتنی عظمت ہے، اتنی بابرکت یہ شب ہے، جس میں ہمیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے دنوں میں جمعے کو اور مہینوں میں ماہ رمضان کو اور راتوں میں شب قدر کو منتخب کیا۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم شب قدر میں اتنا ہی بخشتا اور معاف کرتا ہے جتنا ماہ رجب و شعبان اور ماہ رمضان میں بخشتا اور درگزر کرتا ہے۔ 7 راتوں میں شب بر عبادت میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ شب عید فطر، شب عید قربان، شب 15 شعبان، شب اول ماہ رجب، شب اول ماہ محرم، شب عاشور اور شب قدر، اس میں پوری رات جاگنا اور عبادتیں کرنا مستحب ہے، وارد ہوا ہے۔ اعمال شب قدر کے بارے میں آپ ہر سال کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ غسل ہے، اس میں سب سے پہلے طہارت سے معاملہ شروع ہو، صاف صفائی کے ساتھ نماز ہے، عمل قرآن ہے، زیارت امام حسین ہے، تینوں تاریخوں کے الگ الگ اعمال ہیں۔ اس بار اللہ نے ہمیں ایسا موقع دیا ہے کہ شب قدر بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ 23ویں شب قدر جو ہے وہ شب جمعہ بھی ہے، کیونکہ جمعہ دن میں ہوگا اور رات گزر چکی ہوگی شب جمعہ، لہذا آپ حضرات اس شب جمعہ کے اعمال بھی کریں، اس لیے کہ شب جمعہ کے سارے اعمال اور شب قدر کے اعمال جب آپ بجا لائیں گے تو یہ پوری رات ہو جائے گی اور پوری رات عبادت میں بسر ہو جائے گی۔ شب جمعہ بھی ہے، شب قدر بھی ہے، اس سے پہلے 2 شبائے قدر اور گزر جائیں گی، شب 19 اور شب 21، لیکن جو شب جمعہ شب قدر جسے 23ویں شب ہے، جو شب قدر عام طور سے اہتمام جسی پہ زیادہ ہے اور اہتمام بھی ہوتا ہے یہاں، تو اس میں شب جمعہ اور شب قدر کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادات کا اہتمام ہو۔ مسجدوں میں جتنے زیادہ سے زیادہ عبادتیں بجائے لائی جائیں، یا گھروں میں بھی جتنی زیادہ سے زیادہ مستورات اور مومنین عبادت کریں اتنا ہی بہتر ہے۔ کھانے اور پینے کا اہتمام اس شب میں کم کیا جائے، اس لیے کہ زیادہ کھا لینے سے جسم بوجھل ہو جاتا ہے، سستی طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، وضو وغیرہ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا انسان جتنا کم کھائے گا، جتنا ہلکا پیٹ رہے گا، اتنی عبادت بھاری اور وزنی ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یوں بھی زیادہ کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے بھی کھانے پہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جتنا اس کے احکام بجا لانے میں وقت صرف ہو اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرح کے ہیں اور کیا ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے اعزاء و اقارب کو جتنا محفوظ کر سکتے ہیں اتنا محفوظ کریں، اور علم سیکھنے، دین سیکھنے، اچھے عادات و اطوار سیکھنے پر جتنا زیادہ سے زیادہ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر سکتے ہوں اتنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں۔ بندگان خدا جلوس نکلیں گے، گلیم کا تابوت بھی اٹھے گا انشاءاللہ، اور 21 رمضان کا تابوت بھی اٹھے گا، اور مجالس ہوں گی، عزاداری ہوگی، مولا کائنات کا غم منایا جائے گا۔ مولا دنیا سے اس عالم میں گئے کہ انہی کے خون سے، انہی کے ریش مبارک رنگین تھی، ہم پہ فرض ہے کہ ان کا غم منائیں، ان کی سیرت کو دنیا تک پہنچائیں، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے پیغام دیا ہے۔ صبح ضربت فرما رہے تھے، اے صبح تو گواہ رہنا کہ علی کی کبھی صبح کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ ایک دسترخوان پر 2 چیزیں تناول نہیں کی ہیں۔ یہ سب وہ پیغامات ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ لہذا شائستگی برقرار رکھیں اور جلوسوں کو اس شان سے اٹھائیں، اس شان سے اٹھائیں کہ لگے کہ کوئی مہذب قوم جلوس اٹھا رہی ہے اور اپنے مولا کا غم منا رہی ہے۔ خیر و خیرات زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، غریب مومنین اور غریب لوگوں کا، کمزوروں کا، محتاجوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ
ہمارے ائمہ نے غریبوں کا، محتاجوں کا خیال رکھا ہے، یتیموں کا اور بیواؤں کا خیال رکھا ہے، ہمارے علماء نے رکھا ہے۔ غریبوں کا دور دور تک بھی جہاں معلوم ہو گیا وہاں تک لوگوں تک، غریبوں تک امداد پہنچانے کا کام ہمارے علماء کرتے ہیں۔ لہذا آپ حضرات خود پہنچا سکتے ہوں تو خود پہنچائیں غریبوں تک اپنے امداد اور خیر و خیرات اور صدقہ اور دوسرے رقومات شرعیہ، اور اگر ممکن نہ ہو سکے تو ذمہ دار ہاتھوں میں دیں۔ آقا شریعت، قائد ملت، امام جمعہ حجت الاسلام مولانا کلب جواز صاحب قبلہ و کعبہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرمائے، اور ان کے سائے کو ہمارے اوپر ہمیشہ، ہمارے سروں پر ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، باقی رکھے۔ میں ان کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں رہبر معظم کے سارے ارتحال پر اور ان کی شہادت پر۔ لہذا ان کے ہاتھوں میں یا ان کے ذریعے چلائے جانے والے جو دیگر ادارے ہیں ان کو دیں آپ، تاکہ وہ صحیح اور معتبر جگہوں پر اور مستحقین تک وہ پیسہ پہنچ جائے۔ یہاں بھی انتظام کیا ہوا ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی انتظام کیا ہوا ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی بیمار نہ رہ جائے جس کی دوا نہ ہو۔ لہذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان سب کا خیال رکھیں۔ غم تو بہرحال ہے ہی ہے، لیکن غم کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اطراف و جوانب کو دیکھتے رہیں اور سب کا خیال رکھیں۔ اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ظالموں کو نیست نابود فرمائے، ظالم ملکوں کو نیست نابود فرمائے، ظالموں کی حمایت کرنے والوں کو نیست نابود فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، مظلوموں کی نصرت فرمائے، مظلوموں کو فتح و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ پالنے والے سارے مسائل کا حل اسی وقت ممکن ہے کہ جب تیرا آخری ہادی جو پردہ غیب میں وہ ظہور فرمائیں، لہذا ان کو حکم دے تاکہ وہ ظہور فرمائیں اور دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کریں، عدل و انصاف کو قائم کر دیں، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سید المرسلین والشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعلى سیدۃ نساء العالمین وبدۃ خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا، وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد مائی آثار بدء الطغیان ہادم ابنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق، صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آباء الکرام متصل لیالی والایام۔ اللہم اجل فرجہ وسہل مخرجہ وکھل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ واجعلنا من المستشہدین بین یدیہ، وتفضل اللہم رائن المؤمنین بمزید التوفیقات وازدیاد الاقبال وعلو الدرجات۔ اللہم افل بنا ما انت اہلہ ولا تفل بنا ما نحن اہلہ، بجائے محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکری، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔